دل جب درد کی کڑی گرفت میں ہو، جب کچھ بھی کہا نہ جائے، کچھ بتایا نہ جا سکے، تب بھی وہ شہرک سے قریب رب سب سن رہا اور دیکھ رہا ہوتا ہے، جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ بے شک وہ سب جانتا ہے کب کس نے ٹھوکر ماری، کب کس نے ہاتھ سے رزق چھین لیا۔ وہ ہر درد کا حساب ضرور لے گا۔ کوئی بات نہیں اگر آج تم بالکل ٹوٹے ہوئے ہو، شکستہ دل ہو، کوئی گناہ نہیں۔ ہاں بس مایوس مت ہونا، وہ رب تمہیں آزما رہا ہے، سزا نہیں دے رہا۔ اس نے تمہاری مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے۔ تمہارے مسائل کا حل تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا، مگر ایسا نہیں کہ کوئی حل موجود ہی نہیں۔ ہر چیز اپنے وقت پر سلجھ جائے گی، ہر زخم سے وہ شفا دے دے گا، بس تم اس کی ذات کے ساتھ تعلق بنائے رکھنا۔ تہجد کے وقت نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے سسکیوں کو بھرنا اور پھر یہ محسوس کرنا کہ میرا رب میرے روبرو ہے، پھر اپنے دل کی ساری باتیں اللہ کو کہنا، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دینا۔ کسی شخص کو اپنے اللہ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے ضد کرنا بچوں کی طرح، کسی کو اپنے حق میں بہتر سے بہترین کرنے کی دعا مانگنا، نصیب بدلنے کا کہنا، اپنا درد بتانا اور پھر کہنا کہ اللہ یہ بندہ آپ کے کن کا منتظر ہے، کہہ دیجئے نا کہ ہو جا، وہ ہو جائے اور ہو جائے مکمل میری داستان۔ روتے ہوئے درود شریف پڑھ کر دعا کو مکمل کر دینا، اس کے بعد سکون کی سانس لینا، دیکھنا وہ اللہ کیسے تمہاری دعاؤں پر کن فیکون کی مہر لگائے گا۔ اللہ تو کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لانے پر قادر ہے، اللہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے، تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا، اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل ہے؟ جس کے ایک کن نے اتنی کہانیوں کو مکمل کر دیا، تو پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ اس کا ایک نام الودود بھی ہے، یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے؟ کوئی جب مجھ سے سوال کرتا ہے کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہاری ساری دعائیں رب قبول کرے گا، اتنا یقین، تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے۔ میں کیسے اور کیوں نہ کروں اس پہ بھروسہ؟ میں اس کے علاوہ بھروسہ کر کس پہ سکتی ہوں؟ کسی دوسرے کو چھوڑو، میں تو اپنی ذات پہ مکمل یقین نہیں کر سکتی۔ وہ میرا مالک ہے، میرا رب ہے، میرا ساتھی ہے۔ اگر مجھے اندھیروں سے اجالوں میں لایا ہے تو وہی رب ہے۔ اس کی محبت پاک ہے، صاف ہے، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، میری دعاؤں کو سنتا ہے، میری صداؤں کو سنتا ہے۔ اگر آپ کچھ پانا چاہتے ہیں اور آپ اس کی طلب تو کر رہے ہیں مگر دعا نہیں، تو بتائیں کیا آپ مستحق ہیں کہ آپ کو وہ چیز مل جائے؟ دعا ہی سب سے بڑا وسیلہ ہے اللہ سے تعلق کا، اور واحد دعا ہی ہے جو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو جب دعا ہی واحد سہارا ہے تو تم کیوں نہیں کرتے دعا؟ کیا تمہیں دعا کی طاقت پر شک ہے یا اپنے رب کی عطا پہ کوئی سوال ہے؟ اگر آج تم دعا نہیں کر رہے تو کل وقت گزرنے کے بعد تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ میری دعا نہیں سن رہا۔ تم نے سچے دل سے مانگا ہی کب ہے؟ اگر تم مایوس ہو تو اپنے رب سے گفتگو کرو جو دل کی خاموشی سے بھی واقف ہے۔ سہارے کے لیے کاندھے کو ڈھونڈتے ہو، وہ تو دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ تم غم کو کم کرنے کے لیے غیروں سے دل لگا لیتے ہو۔ مشکلات حل ہو جایا کرتی ہیں، دلوں کو چین مل جایا کرتے ہیں، وقت بدل جایا کرتے ہیں۔ ہماری صبر کا صلہ ہمیں مل کر ہی رہتا ہے، بس وقت کو بدلنے کے لیے تھوڑا وقت تو دینا پڑے گا، اور وقت کو وقت دینے کے لیے صبر کرنا پڑے گا۔ اب یہ نہیں کہ صبر کرتے کرتے دل اداس ہو گیا ہے تو ہم رو نہیں سکتے، بالکل رو سکتے ہیں، اپنے رب سے باتیں کر کے دل کو ہلکا بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں لیکن یاد رہے، رونا شکایت کی صورت میں نہ ہو،
जितना मर्जी बेबस हो जाओ, अपने रब पर यकीन का दामन मत छोड़ना। वो अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। बास दफा आंसुओं का बहना बहुत जरूरी होता है। ये नमकीन पानी इंसान अपने ही अंदर जज़ब करने की कोशिश करे तो ये पूरे वजूद में आग लगा देता है। जो लफ्ज़ जुबां से अदा नहीं होते वही आंसू बनते हैं। आंसू मुस्कुराहट से ज्यादा अहम होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मुस्कुराहट तो सबके लिए होती है, मगर आंसू सिर्फ इनके लिए होते हैं जिनको हम खोना नहीं चाहते। अल्लाह हर उस आंसू से वाकिफ है जो तुमने मुस्कुराहटों के पीछे छुपा लिया। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन इनमें बह जाने वाले जज्बात बहुत भारी होते हैं। हर आंसू दुआ है और अल्लाह को तुम्हारे हर आंसू से मोहब्बत है। फिर वो आंसू सब्र करते हुए बहाया गया हो या फिर मायूसी और नाराजगी से बहाया गया हो, क्योंकि अल्लाह हर आंसू के पीछे छुपी कहानी को जानता है और इसके लिए यही काफी है कि तुमने फिर भी इसी से मांगा। बस फिर वो गुस्सा नहीं करता और अता कर देता है। तड़पते दिलों के लिए मोजज़े कर देता है और सारी नाराजगियां अपने कुन पर खत्म कर देता है। तुम दुआ तक खुद नहीं पहुंचते, तुम्हें दुआ तक लाया जाता है। तुम्हारे दिल में किसी चीज के लिए दुआ का ख्याल आना और तुम्हारे हाथों का दुआ के लिए उठना ही ये निशानी है कि अल्लाह तुम्हें नवाजना चाहता है, और इसके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो ला हासिल से मिलवा सकता है और बुरे को बेहतर बना सकता है। हमारी सोच भी वहां नहीं जा सकती जहां से वो वसीले निकाल देता है। किसी के कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना याद रखो कि वो पलक झपकते नसीब बदल सकता है। जो आंसुओं की जुबान से मांगते हैं अल्लाह पाक से, फिर वो खाली हाथ नहीं लौटाए जाते। ये वो जुबान है जो कुन कहलवा लिया करती है। मांग कर तो देखो आंसुओं की जुबान से। हमेशा इसी के सामने रोना चाहिए जो भरम रख लेता है, और बेशक अल्लाह ही भरम रखता है। वो अपने बंदे के एक आंसू से इतनी मोहब्बत करता है तो वो हमसे कितनी मोहब्बत करता होगा। वो हमें वो चीज़ हरगिज़ नहीं देता जो हमारे हक में बेहतर ना हो। इतनी मोहब्बत करता है, वो आजमाता है, फिर आजमाता है, फिर आजमाता है। हम इसके इम्तिहान में फेल होते हैं या पास, वो ये देखता है कि मेरा बंदा करता क्या है। मांगना है तो इससे मांगो, दिल का हाल सुनाना है तो इसको सुना दो। हम इसकी रहमत के तलबगार हैं, और बेशक वो बंदों को मायूस नहीं करता और ना ही ना उम्मीद करता है। वो जानता है कि इनका मैं ही तो हूँ, और मैं नहीं अता करूँगा तो कौन करेगा। मैं मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा। वो खाली हाथ लौटाता नहीं, वो कुछ तो करम ज़रूर करता है।